नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मारिफ मसनवी शरीफ की किताब है, जिसको इसकी तशरीह की है हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह ने। ये खुलफा मजाज हैं हज़रत अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह, और हज़रत अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के खुलफा मजाज हैं। यानी इन्हें खिलाफत किससे मिली हुई है? जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह खलीफा हैं, उनसे खिलाफत मिली हुई है, और इन्हें दूसरे बुजुर्ग से भी खिलाफत मिली हुई है। हज़रत मौलाना अब्दुल साहब रहमतुल्लाह से भी खिलाफत मिली हुई है, दो जगह से खिलाफत मिली हुई है। समझ में आई बात? उन्होंने इसकी तशरीह की है। और ये मसनवी शरीफ है हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह की। समझ में आई? मसनवी शरीफ। हम कुतुब का मुताला नहीं करते, असल वजह है इन किताबों को उलमा कराम पढ़ते हैं भाई साहब। ये किताबें लिखी जाती हैं ना, उलमा कराम के लिए लिखी जाती हैं, और लिखते कौन है? आरिफ बिल्ला, बड़े बड़े औलिया अल्लाह। उन किताबों को हम पढ़ के फिर उलमा कराम हमें दर्ज देते हैं। और नहीं, हम जब इनसे बेबेरा होंगे ना, तो जब सारी बातें जो करेंगे ना, हुजूर अकरम की सुन्नतों के खिलाफ करेंगे। और जब समझ में आई बात, और ऐसे किसी उलमा के पास बैठ गए जो पता चला खुद इल्म से सुन्नतों से हटा हुआ है, तो पता चला उसकी तकलीद करेंगे तो और गुमराह हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक अहले इल्म है और दूसरा भी अहले इल्म है, दोनों अहले इल्म है। एक अहले इल्म अपने इल्म से गलती कर रहा है, दूसरा अहले इल्म ने फ़ौरन देख लिया, ये इन्हें खिलाफत भी मिली हुई है, बुजुर्ग भी बने हुए हैं, और ये अहले इल्म है। और दूसरा वाले ने फ़ौरन देख लिया कि ये गलती कर रहे हैं, उनकी गलती को पकड़ लिया, कि वो समझ गया, क्योंकि उसे भी खिलाफत मिली हुई है, वो समझ गया इनकी खिलाफत कुछ पता नहीं कैसी है, क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है, हुजूर से साबित नहीं है ये, तो ये बैठ के वो अमल कर रहा है जो हुजूर से साबित नहीं है। इसका मतलब है इनकी खिलाफत ऐसे ही है, मतलब कोई कामिल खिलाफत नहीं है, वो उठ के चले जाएगा वहाँ से कि इनके पास बैठना बेकार है। इल्म ज़रूर है, लेकिन इल्म को सही तरीके से चलाना इन्हें पता चला हुआ है, इल्म से बेबहरा है। क्योंकि जो दूसरा देख रहा ना, वो अहले इल्म है, उन्हें फ़ौरन ताड़ लिया। अच्छा डॉक्टर फ़ौरन दूसरे कमज़ोर डॉक्टर की बात को पकड़ लेगा, समझ में आई बात? लेकिन पकड़ने वाला कौन होगा? डॉक्टर। और देखने वाला कौन होगा? अहले इल्म। और जो अहले इल्म नहीं होगा ना, वो समझ लो समझेगा ये सारे सब काम जो है सही कर रहे हैं। ऐसे ही जो मरीज जाएगा ना किसी डॉक्टर के पास, नाड़ी के पास, सोचेगा ये दवाई जो दे रहे हैं सही दे रहा है। इसलिए अपना भी इल्म होना चाहिए थोड़ा। जो ये डॉक्टर जो है ना, छोला छाप जो बैठे हुए हैं, वो तुम उनसे वो दवाइयाँ लेके आते हो जो खुद सही हो जाओगे अपनी घरों की दवाइयों से। मिसाल के तौर पर किसी को नज़ला हो गया, वहाँ जाके 100 रुपये की दवाई लेकर आ रहा है। अरे भाई नज़ला हो गया तो कॉफ़ी पी ले, बॉयल अंडा खा ले, अपनी आप गर्मी जब जिस्म में जाएगी नज़ला तेरा ठीक हो जाएगा। यानी ठंड से नज़ला हुआ है, पंखे के नीचे मत बैठ, गर्म पानी भी तेरा नज़ला अपने आप सही हो जाएगा। 100 रुपये की 2 दवाई लेके आ रहा है उससे। यानी तेरी बीमारी ऐसी नहीं है तू डॉक्टर के पास जाए, बीमारी वो होती है जो इलाज से, घर के इलाज से ना सही हो, ना परहेज से सही हो, फिर जाओ डॉक्टर के पास। तो जैसी हमारी अकल होगी, उस अकल का इस्तेमाल वैसे ही करेंगे। ये मसनवी शरीफ पढ़ रहा हूँ, ज़रा देख के ज़रा समात फरमाएं। इसको एक मसनवी शरीफ मतलब फ़ारसी में लिखा गया है, और उसको तर्जुमा किया है मसनवी शरीफ में उर्दू में, ज़रा देखिएगा। आशिकों का दर्स महबूब हकीकी की याद में। महबूब हकीकी कौन? अल्लाह ताला। गिरे विजारी रोना और वजद व रक्स है। आशिकों का दर्स यानी तालीम महबूब हकीकी की याद में। गिरे वजारी और वजद व रक्स है, ना कि ज़ियादत व बाब व सिलसिला कुतुब माकुलात का पढ़ना है। यानी आप किताबों से ये इल्म हासिल नहीं कर सकते, बल्कि किससे कर सकते हो? गिरे वजारी, वजद, रक्स। हाँ, किससे? अल्लाह ताला की तरफ गिरे वजारी करो, तब जाके इल्म हासिल होगा जो आपके सीने में उतरेगा। ये लिखा है इसमें। दूसरा देखिएगा, फ़िक़्ह शरीयत मुक़स्सा के लिए जिस तरह हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, या फ़िक़्ह क्या मसले मसाइल इसके कौन है? फ़िक़्ह शरीयत मुक़द्दसा के लिए जिस तरह हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह व हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह पैदा किए गए अल्लाह ताला ने। फ़िक़्ह में जो एक महारत हासिल है किसको? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह को। इसी तरह फ़िक़्ह तरीक़ इश्क़ के लिए, फ़िक़्ह तरीक़ इश्क़ के लिए हक़ ताला ने मौलाना रोम को पैदा फरमाया। मतलब फ़िक़्ह इश्क़ यानी इश्क़ से अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है, ना कि किताबों से। किताबें तो आप पढ़ ली, उस पर जो अमल करोगे, उस पर जो आपको इश्क़ पैदा होगा, खशियत तारी होगी, उस पर फिर अल्लाह ताला की मार्फत कामिल होती चली जाएगी। इल्म से कुछ नहीं होगा, इल्म से तो अमल करने से होता है इल्म पर। और इल्म सही नहीं होगा तो जो अमल ही नहीं करोगे। इल्म पर अमल जब ही करोगे जब इल्म सही होगा। जब इल्म सही नहीं होगा तो ना अमल करोगे ना इल्म सही होगा। समझ में आई बात? ये पढ़ के बता रहा हूँ मैं सब आपको, ये तो मैंने अपनी तरफ से बताई बातें। दूसरा है तर्जुमा, आशिकों के लिए महबूब का हुस्न ही मुदर्रिस होता है। आशिकों के लिए महबूब का हुस्न ही मुदर्रिस होता है, यानी बदू मुताले कुताब गैब से उलूम इल्का होते हैं। क्या फरमा रहा है? आशिकों के लिए महबूब का हुस्न ही मुदर्रिस होता है, यानी बगैर मुताला किताब गैब से उलूम इल्का होते हैं। यानी गैब से
اللہ تعالیٰ علوم القا کرتے ہیں بغیر مطالعے کتاب کے، وہ عاشقوں کو دیتے ہیں جو عاشق ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے. ہمیں بھائی دوسرا دیا ہے الحق، اگر حق تعالیٰ کے ساتھ قلب میں صحیح رابطہ نصیب ہو جائے تو بدوں کتاب اور استاد کے علوم نبوت کا فیضان قلب میں موجودن دیکھو گے. وہ مٹکا جس کو سمندر سے رابطہ نصیب ہو جائے اس کے سامنے جیہون جیسے بہت سے دریائے زانوئے ادب طے کریں گے. کیونکہ دریائے جیہون تو خشک ہو سکتا ہے، کوئی دریا کا نام ہوگا مشہور، لیکن یہ ہوگا کہیں مطلب جو ہے گلف میں دریا، تو یہ حضرت وہیں کے تھے نا. لیکن یہ چھوٹا سا مٹکا جس کا رابطہ سمندر سے قائم ہو گیا ہے، باوجود اپنی افادیت مستمرہ کے کبھی خشک نہ ہوگا. یعنی جو مٹکے میں سمندر سے پانی آ رہا ہے وہ کبھی خشک نہیں ہونے کا، دریا خشک ہو سکتا ہے. یعنی جو قلب پر وارد ہو رہے ہیں اللہ کے علوم وہ کبھی رکیں گے نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مطلب ہے اس کی مثال. اسی طرح وہ عارف باللہ جس کے قلب کو حق تعالیٰ سے صحیح تعلق نصیب ہو گیا، عارف باللہ جس کا مقام محمود حاصل کر چکا ہے، وہ اس کے سامنے بڑے بڑے علماء ظاہر زان و ادب طے کرتے ہیں. اسی مضمون کو ایک بزرگ مولانا محمد احمد صاحب یوں بیان فرماتے ہیں. انہوں نے اپنے اشعار میں لکھا ہے، حق تعالیٰ شانو اگر بندوں کی ہدایت کا سامان نہ فرمائے تو کسی کو ہدایت نہ ہو. ہدایت اللہ کی طرف سے ہے بھائی صاحب. قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور طلب اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب حق تعالیٰ اپنی طرف جذب فرماتے ہیں. لہٰذا کسی کو اپنی کسی حالت پر ناز نہ ہونا چاہیے کہ یہ درد و محبت اور سوز و گداز انہی کے جذبے کا صدقہ ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جس درس کے لیے پیدا کیے گئے تھے اس کا غیب سے سماج شروع ہو گیا. حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہوئے ہیں اولیاء اللہ. حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ کے سینے میں عشق و معرفت کا جو سمندر موجودن تھا وہ اپنے جوہرات باہر بکھیرنے کے لیے زمان عشق کا متلاشی ہوئے. وہ جو ان کے قلب پر علوم تھے حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ کے، وہ چاہتے تھے میرا سینے سے کوئی میرے علوم لے لے، ایسا مجھے کوئی شاگرد ملے جس کی تلاش میں تھے وہ، تاکہ اپنے علوم مرنے سے پہلے اس کو منتقل کر دوں. دعا کی ہے اللہ اپنی محبت کا جو خزانہ آپ نے میرے سینے میں رکھا ہے اپنا کوئی ایسا خاص بندہ عطا فرمائیے جس کے سینے میں اس امانت کو منتقل کر دوں. وہ بندہ زمانے سے میرے اسرار مخفیہ کو قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے. یعنی میرے جو علوم ہیں اس کو وہ اپنے قرآن و حدیث کے انوار میں اسرار کو اس طرح بیان کرے، یعنی مثنوی شریف کی شکل میں بیان کرے. دعا قبول ہو گئی. حکم ہوا کہ روم جاؤ، وہاں تمہیں جلال الدین رومی ملیں گے. ہم نے انہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے. یعنی اولیاء اللہ کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ القاء کر دیتے ہیں کہ تمہارا مرید یہ بنے گا اور تم اس کو تلاش کرو. یہ مرید تمہارے کام کو آگے پھیلائے گا، دین کا کام لیں گے. اللہ تعالیٰ کسی اولیاء اللہ کے قلب پہ ڈال دیتے ہیں. کوئی بھائی حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ کو پہلے ہی کشف ہو چکا تھا، تبھی کہا انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک میرا مرید ہوگا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا. سمجھ آئی؟ بہت سے اولیاء اللہ کو پہلے کی باتیں کا قلب پر اللہ تعالیٰ وارد کر دیتے ہیں، لیکن بڑی اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ہر آدمی کو نہیں ہوگا یہ. اب آگے آئیے تھوڑا. جو علم ترجمہ ہے، جو علم کے حق تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ نہ بنے، جو علم کے حق تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ نہ بنے وہ جہالت ہے. بغیر علم کا پندار بدوں صحبت پیر کامل کے نہیں ہو سکتا. جب دستار فضلیت کا دستار محبت میں گم کر دیا گیا ہے تب کام بنتا ہے. مولانا فرماتے ہیں زبانی تقریروں اور محض قیل و قال کو چھوڑو. زبانی تقریروں اور محض قیل و قال کو چھوڑو، صاحب حال بنو. یعنی دل میں حق تعالیٰ کی محبت حاصل کرو. لیکن یہ نعمت اسی وقت ہاتھ لگے گی جب کسی صاحب محبت کی صحبت اختیار کرو گے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت حاجی امداد اللہ مکی مہاجر رحمۃ اللہ نے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے شیخ ہیں، ارشاد فرماتے تھے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے مثنوی میں اولیاء اللہ کی جو صفات بیان فرمائے ہیں وہ ان کے چشم و دید مشاہدات تھے، کیونکہ اپنے پیر سے ان کو بدو مجاہدہ و ریاضت نسبت مع اللہ کا بہر و کرا ہاتھ لگ گیا تھا. اس لیے اولیاء اللہ کی تعریف میں وہ مست و بے خود ہو جاتے ہیں. ترجمہ: پیر کا وجود حق تعالیٰ تک رسائی کے لیے مسل سیڑھی ہے. یعنی پیر کامل اس کا وجود حق تعالیٰ تک رسائی کے لیے، یعنی اللہ تک پہنچانے کے لیے مسل سیڑھی کے ہے. یعنی پیر کس کام آتا ہے؟ سیڑھی، جیسے سیڑھی پہ چڑھتے ہیں نا آپ بالا حصے پہ،
یعنی منزل پہ آپ سیڑھی کے ذریعے چڑھیں گے. تو ایسی پیر جو ہوتا ہے نا اللہ تک پہنچانے کے لیے کامل پیر ہوتا ہے. بغیر پیر کے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. وہ پیر نہیں جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں, کبھی پھر دوسرے فتوے لگاتے ہیں. اہل حدیث میاں پیر کی بات کر رہے ہیں. میاں بغیر استاد کے تو آپ کتاب بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے. کالج کیوں جاتے ہیں استاد سے پڑھنے؟ کتابیں لے کے پڑھ لیا کریں. جو آپ کہتے ہیں نا بغیر پیر کے قرآن شریف پڑھ لو, تو آپ بھائی صاحب مولویت کرنے کیوں گئے؟ پھر آپ کالج میں بی اے کی ڈگری لینے کیوں گئے؟ گھر بیٹھے کتابیں پڑھ لیتے. کیوں استاد سے پڑھی آپ نے؟ یہ مثال, یہ آپ کے لیے ہے یہ مثال. کالج میں کیوں جا رہا ہے, اسکول میں کیوں جا رہا ہے, ٹیچر سے کیوں پڑھ رہا ہے اکاؤنٹ اکنامکس؟ گھر بیٹھے کتابیں لا کے پڑھ لیتے. کیا ضرورت تھی استاد سے پڑھنے کی؟ پیر کیا مطلب استاد ہے, صحیح کتابیں درد دے گا, صحیح اصلاح کرے گا, سمجھائے. اللہ تک پہنچانے والے پیر ہوتے ہیں. وہ تعویذ گنڈے والے پیر کی بات نہیں کر رہا میں, جو آج کل بنے ہوئے ہیں چوکا پہن رکھا ہے لال پیلے کالے کا. اور تبریز کا تیز رفتاری سے پیر کا وجود حق تعالیٰ تک رسائی کے لیے مثل سیڑھی کے ہے. اور تیر کا تیز رفتاری سے اڑنا بدو کمان کے کب ہوتا ہے؟ کمان سے ہی تیر نکلتا ہے جب بھی اڑتا ہے تیر. شیخ کامل کے فیض صحبت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ پر ایمان تحقیقی کا انکشاف ذوقاً اور حالاً محسوس ہونے لگا. اور عشق حقیقی فیض سے مولانا رومی رحمۃ اللہ کے سینے میں علم و معرفت کا سمندر موجیں مارنے لگا. اور ان کا یہ سمندر ایسا وسیع ہے کہ آج تک اولیاء اللہ امت اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اور مثنوی آج بھی دلوں میں عشق حق کی آگ لگا رہی ہے. مولانا کے علوم و معارف کا پتہ مثنوی معنوی کے مطالعے سے چلتا ہے. اس وقت مولانا کا ایک علم لطیف مثلاً تحریر کرتا ہوں, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کے عشق کا مقام کتنا بلند ترین ہے. فرماتے ہیں, کوہ طور کو سطح ظاہری پر جب نور صمد نے تجلی فرمائی. کوہ طور کو سطح ظاہری پہ یعنی اس کے جو سطح ہے اوپر کی, پہاڑ کی سطح ہوتی ہے نا, زمین پہ ہم چلتے ہیں سطح زمین ہے, اس کے سطح نیچے ہے, جو زمین کے نیچے کیا ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں سطح, یہ سطح ظاہری ہے. یعنی کوہ طور کے سطح ظاہری پر جب نور صمد نے تجلی فرمائی, اللہ نے تجلی فرمائی, تو کوہ طور پارا پارا ہو گیا, پھٹ گیا ایک دم. تو نور صرف ظاہر پر نہ رہے, وہ چاہتا تھا پہاڑ صرف میرے ظاہر پر نور ظاہر نہ ہو, پھٹا نا تو باطن میں بھی داخل ہو جائے. وہ چاہتا تھا پھٹ جاؤں میں اندر بھی داخل ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات ہے اس کی, سمجھ میں آئی مثال. یعنی کوہ طور کی سطح ظاہر پہ جب تجلی پڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی, تو پہاڑ چاہتا تھا صرف میرے اوپری سطح پہ نہ رہے بلکہ میرے اندر تک پہنچ جائے, باطن تک میں پہنچ جائے. وہ پورا پھٹ گیا, یعنی تجلی پورے پہاڑ پہ پورے اندر تک پہنچ گئی. یعنی جب ظاہر کسی سالک کا ظاہر صحیح ہو تو باطن بھی صحیح ہو, باطن بھی صحیح ہو, یعنی کمال ظاہر میں بھی کمال, باطن میں بھی کمال. تب جا کے اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بنے گا. ظاہر سے نہیں بنے گا کہ ظاہر وضع کرتے میں مسلمان لگ رہا ہے, اندر سے توبہ توبہ شیطنت لیے ہوئے, قلب شیطنت کے ساتھ پورا مزین ہے. بلکہ ظاہر میں بھی ملوکیت ظاہر ہو اور باطن سے بھی ملوکیت کی صفات ظاہر ہو. بھوکے کے ہاتھ پر جب روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا ہے تو ہوس سے وہ منہ اور آنکھیں پھاڑ دیتا ہے. یہی حالت طور کی ہو گئی. گویا اس نے منہ پھاڑ دیا کہ غذائے نور جس طرح اس کے ہاتھ یعنی ظاہر پر رکھی گئی ہے, اسی طرح اس کے باطن میں پہنچا دی جائے. کوہ طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی جو کیفیت عشقیہ مولانا نے یہاں ارشاد فرمائی ہے, اس سے مولانا کی نسبت عشقیہ کا ظہور ہوتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ کی نسبت معلّہ کو حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ کی آتش عشق کی بدولت کتنا عروج نصیب ہوا, اس کا اندازہ مولانا ہی کے کلام سے ملاحظہ فرماتے ہیں. دیکھیے گا, یہ سب برکاتیں اپنے شیخ کی حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ کی, جو منتقل کر دیا اپنے قلب سے اپنے شاگرد پر, یعنی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ پر. لکھتے ہیں ترجمے میں, زاہد خشک کی رفتار سلوک ہر ماہ میں ایک دن کی مسافت کے برابر ہوتی ہے. زاہد علماء جو خشک ہیں ان کی رفتار سلوک یعنی طے کرنے کی سلوک اللہ تک پہنچنے کی ہر ماہ میں ایک دن کی مسافت کے برابر ہوتی ہے. انہیں وقت لگتا ہے, لیکن عاشقین صادقین کی ارواح, عاشقین اور صادقین جو سچے ہیں عاشقین, عشق میں غرق ہیں اللہ کے, ان کی رفتار کتنی ہوتی ہے ارواح کی؟ ہر سانس میں تخت شہنشاہ حقیقت تک پرواز کرتی رہتی ہے. ہر سانس ان کا تخت شہنشاہ, جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش تک, تخت شہنشاہ حقیقی تک پرواز کرتی رہتی ہے ہر سانس. اور زائد خوش کی رفتار سلوک ہر ماہ میں ایک دن کی مسافت کے برابر طے کرتی ہے. دوسرا دیکھیے گا ترجمہ, اے خواہشات نفسانیہ میں ملوث غافل انسانوں, اے خواہشات نفسانیہ میں ملوث غافل انسانوں, میری طرف آؤ کہ میرے اخلاق الہیہ سے متخلق ہو گئے ہو. میری طرف آؤ, میرے اخلاق الہیہ سے متخلق ہو گئے ہیں. اولیاء اللہ کے قلب میں عشق حقیقی ہزاروں نغمات پوشیدہ ہیں, جن سے طالبین کو
حیات بے بہا عطا ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا بہت ہے آج کے لیے. اللہ تعالیٰ اس بات پر کمر بیستہ ہو کے اس مثنوی شریف پر اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی اور ذہن نشی کرنے کی توفیق آسانی سے نوازے، اور عمل پیرا ہونے شریعت پر علم کے ساتھ چلنے کا ذوق شوق پیدا ہو علم حاصل کرنے کا. اللہ تعالیٰ تمام سامعین حضرات کو علم میں ذوق و شوق پیدا ہو علم حاصل کرنے کا، تصحیح علم. اور اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل پیرا ہونے کی علم پر توفیق آسانی سے نوازے، آپ کے طفیل و صدقے میں، علماء کرام کے طفیل و صدقے میں، میرے شیخ و پیر و مرشد کی طفیل و صدقے میں، اور تمام مشائخ کے طفیل و صدقے میں، اور تمام غیروں کا اللہ ہدایت کاملہ توحید مصطفیٰ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.